دیکھیں، بنیادی طور پر ہمیں اس کورس کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ بالکل فطرت سے تعلق رکھنے والی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں ایک فن کی شکل اختیار کر گئیں. جیسے مینجمنٹ ہے، یہ فطری چیز ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، آپ کو کس طریقے سے آپ کا حساب کتاب ہوگا، لیکن وہ ایک فن کی شکل اختیار کر گیا. وہ فن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کے مطابق چلنے کا نام اس فن کو کہتے ہیں. ہمیں اس کورس کی اور اس ترتیب کی، اس تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، بہت سی چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے اندر اہتمام فرمایا کرتے تھے، اہتمام سے اس کام کو کرتے تھے. اس کام کی پہلے ایک ترتیب بناتے تھے، منصوبہ بندی کرتے تھے. چاہے آپ کسی غزوے پہ جاتے تھے تو پہلے آپ اس کی تیاری فرماتے تھے کہ میں نے کس تاریخ کو نکلنا ہے، کس دن نکلنا ہے، کون سے رخ سے نکلنا ہے، کون سا صحابی میرے پیچھے امیر ہوگا، خواتین کی حفاظت کے لیے کتنے بندے چھوڑ کے جانے ہیں، کون سے لوگ ہوں گے جو کہ خفیہ طور پر جاسوسی کریں گے، کون سے لوگ ہوں گے جو پیچھے رہ کر جاسوسی کریں گے، کون سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ رابطے میں رہیں گے. اسی طریقے سے آگے کے کیا حالات ہیں، ان آگے کے حالات کو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جج کرتے تھے. اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ تیار فرماتے تھے، صحابہ کرام کو متعین فرماتے تھے. کوئی سفر ہوتا تھا، کہیں سے مال آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک ترتیب سے، ایک تیاری سے اس کو تقسیم فرماتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر کام ایسا ہوا کرتا تھا جو کہ مکمل طور پہ منظم ہوتا تھا، اور پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری فرماتے تھے. رمضان المبارک کے مہینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے، یعنی رجب کے مہینے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیاری فرماتے تھے. تو لہٰذا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں. مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال پہلے ایک سروے ہوا تھا. اس سروے کے اندر لوگوں سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا رمضان اچھا گزرا یا برا گزرا. تو مسلمانوں کے 94% لوگ، یعنی 94% لوگ ایسے تھے کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا رمضان اچھا نہیں گزرا. پچھلے رمضان کی نسبت ہمارا رمضان اچھا نہیں گزرا، یا ہمارا رمضان ہماری خواہش کے مطابق نہیں گزر رہا. صرف 6% لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رمضان اچھا گزرا ہے. تو یعنی اتنا بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جن کا رمضان اچھا نہیں گزرتا. اس کے ساتھ اگر ہم اپنے رمضان کو چیک کریں تو ہمارے رمضان کو چیک کرنے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے رمضان کا جو گراف ہے وہ ایم کی شکل میں بنتا ہے. کس طریقے سے؟ میں ایک تصویر آپ حضرات کو بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھیں تو ہمارا رمضان اس طریقے سے گزر رہا ہوتا ہے. پہلی تصویر میں بتاتا ہوں عام طور پہ کیسا گزرتا ہے. یکم رمضان سے لے کے 5-6 رمضان تک ہم لوگ پرجوش ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ جوش ختم ہوتا ہے. ختم ہوتے 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 20 رمضان کو ہم بالکل صفر تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 20 رمضان کو پھر ایک جوش اٹھتا ہے کہ اعتکاف کا عشرہ شروع ہو گیا ہے. پھر ہم کچھ نمازوں کی طرف، مسجد کی طرف دھیان کرتے ہیں. تو 27 رمضان تک ہم کچھ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 27 رمضان کے بعد پھر عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، جس سے بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا رمضان اتنا برا گزرا ہے. رمضان کیسا گزرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی رمضان سے لے کے 10ویں رمضان تک ہمارا روحانی جو لیول ہے وہ 10 رمضان تک ایک لیول تک مل جانا چاہیے. پھر 20 رمضان کو اس سے اوپر جانا چاہیے، نیچے نہیں جانا چاہیے. پھر 20 رمضان سے 30 رمضان تک ایسا ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارا روحانی لیول کافی اوپر تک چلا جانا چاہیے. جو ہمیں اوپر بتائے ہوئے جو میں نے چارٹ بنایا ہے وہ ہمیں چارٹ بتائے گا کہ ہمارا روحانی لیول، ہمارا روحانی درجہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم لوگ رمضان کی تیاری کریں گے. اس وجہ سے اس لیول تک آنے کے لیے آپ کو رمضان کی تیاری کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک مسافر ہے، وہ ریلوے اسٹیشن پہ جاتا ہے، اور ریلوے اسٹیشن پہ جانے کے بعد وہ کہتا ہے مجھے ٹکٹ دے دو. تو ٹی ٹی کہتا ہے جی کہاں کا ٹکٹ دوں؟ کہنے لگا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، بس آپ ٹکٹ دے دو. تو
جو ٹی ٹی ہے ایسے شخص کو ٹکٹ دے نہیں سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ آپ خود اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی ایسے بندے کو ٹکٹ نہیں دے سکتا، نہ آپ دے سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو اپنی منزل کا نہیں پتہ۔ رمضان کے اندر ہماری یہ والی منزل ہوگی، آپ حضرات خود اپنی منزل متعین کریں گے، اوپر جو میں نے چارٹ دیا ہوا ہے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں کہ ہمارے اندر جوش کا لیول نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے لیے ہم اس گروپ کے اندر وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو پرمیشن کرتے رہیں گے، یعنی اجازت دیتے رہیں گے کہ آپ اپنے جو اعمال ہیں ان اعمال کے حوالے سے کچھ مختصر سی چیز آپ لکھ کے گروپ کے اندر بھیج سکتے ہیں۔ اس سے دوسروں کا موٹیویشن، جیسے بطور مثال ایک ہمارے خالد بھائی ہیں، وہ بھیج دیں جی میرے الحمدللہ ان 5 دنوں کے اندر میرے 20 پارے ہو چکے ہیں۔ دوسرا کہے گا میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میں کام پہ جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے ان 5 دنوں کے اندر 15 پارے کر لیے ہیں۔ تو اس طریقے سے موٹیویشن لیول بڑھے گا اور سب حضرات جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھ سکیں گے۔ تو یہ ہماری یہ تیاری کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو ان چیزوں کے ذریعے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔